یا وارث یا وارث یا وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الوارث الکریم۔ دیواں شریف چیت میلہ آنے والا ہے۔ حضرت سید وارث علی اعظم اللہ ذکرہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 1238 ہجری کو ہوئی اور یکم صفر 1323 کو وصال ہوا۔ یکم رمضان المبارک 1253 ہجری کو آپ نے احرام شریف 15 سال کی عمر میں باندھا اور 70 سال سے زیادہ احرام کی وضع میں رہ کر بیعت و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری کیا۔ آپ طریقہ وارثیہ کے بانی ہیں۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس میں بوقت بیعت یہ الفاظ کہلائے جاتے ہیں: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ آپ عورتوں کو ہاتھ کی جگہ دامن پکڑا کر مرید فرماتے تھے۔ پیر سے مراد پیر کی محبت و اطاعت ہے۔ پنجتن پاک سے مراد پنجتن پاک کے بارے میں اعتقاد بالتطہیر ہے۔ خدا سے مراد اقرار وحدانیت ہے اور رسول سے مراد تصدیق رسالت ہے۔ آپ نے طریقہ وارثیہ کی بقا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے اپنا مخصوص لباس نسبتی اور اپنے ارشادات چھوڑے ہیں۔ انہی پر ٹیچنگ آف حاجی وارث علی شاہ کا مدار ہے، جو وارثیوں کی روحانی صلاحیت کے لیے اشد ضروری ہے۔ 14 مارچ 1917 کو جوڈیشل کمشنر اودھ نے ایک فیصلہ دیا اور اسی کے ساتھ ایک اسکیم مرتب کیا جس کے تحت درگاہ حاجی وارث علی شاہ کا مینجمنٹ کیا جانا تھا۔ اس اسکیم میں ٹیچنگ آف حاجی وارث علی شاہ مذکور ہے۔ بائیلاس ٹرسٹ متعلقہ آستانہ دیواں شریف ضلع بارہ بنکی مرتبہ و منظور کردہ ممبران ٹرسٹ حسب الحکم عدالت عالیہ چیف کورٹ لکھنؤ مصدرہ 13 اکتوبر 1932 عیسوی وجود میں آیا۔ اس دستورالعمل کے تحت حاجی وارث علی شاہ موسولیم ٹرسٹ کی کمیٹی کو اختیار ہوگا کہ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے دستورالعمل بائیلاز ترتیب دے، بشرطیہ کہ یہ دستورالعمل اس اسکیم کے منافی نہ ہو جو عدالت عالیہ سے منظور ہوئی ہے۔ ہر سال کی طرح زیر اہتمام حلقہ فقراء وارثی آستانہ عالیہ دیواں شریف میلہ چیت 2021 عیسوی 10 اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں کثیر تعداد میں فقراء وارثی اور مریدین شریک ہوں گے اور فیوض اور برکات سے مالا مال ہوں گے۔ 12 اپریل کو حضور سرکار وارث پاک کا کل شریف صبح 4:13 پر ہوگا۔ اگر چاند دکھائی نہ دیا تو یہ کل شریف 13 اپریل کو ہوگا۔ میلہ چیت 2021 کل شریف یکم رمضان المبارک کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو حضور انور وارث پاک کے ولادت شریف اور پہلی مرتبہ آپ کے احرام باندھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح سے حضور انور وارث پاک کی ولادت شریف کا جشن منایا جا رہا ہے، اسی طرح سے آپ کی احرام پوشی کا جشن بھی منایا جانا چاہیے۔ احرام شریف آپ کی مخصوص یادگاروں میں سے ہے جن سے آپ کی نسبت اور وضع قطع کا سلسلہ جاری و ساری۔ یہی نہیں، احرام شریف واسطہ وارثی ہے اور نشان وارثی بھی ہے۔ احرام شریف کی عظمت کا سکہ دل میں اس وقت بیٹھتا ہے جب حضور وارث پاک کی محبت وارثیوں کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے اور محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور فرمایا کہ محبت ہے تو ہزار کوس پر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت بیدم صاحب وارثی خسروِ سرکار وارث پاک ہیں جنہوں نے فقراء وارثی کی فہرست مرتب کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان میں خادم کے نام نامی درج ہیں اور سلسلہ بیعت جن فقراء احرام پوش سے جاری ہے ان کے بھی نام درج ہیں۔
حضرت رحیم شاہ وارثی، حضرت نور محمد شاہ وارثی، حضرت فیضو شاہ وارثی احرام پوش فقیر ہیں جو خادم خاص کے فرائض منصبی انجام دیے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ وارثی احرام پوش فقیر کا مزار شریف صحن آستانہ سرکار وارث پاک میں ہے۔ حاجی اوغر شاہ صاحب وارثی احرام پوش فقیر حلقہ فقراء وارثی کے پہلے ناظم اور دوسرے صدر ہیں۔ آپ امین سرکار وارث پاک ہے۔ شاکر صاحب وارثی احرام پوش فقیر ہیں۔ آپ کا مزار شریف آستانہ عالیہ دیما شریف کے جنوبی فاٹک کے متصل ہے۔ پنڈت دیندار صاحب وارثی اور الف شاہ صاحب وارثی احرام پوش فقیر تھے جن کا آبائی مذہب ہندو تھا۔ حافظ پیاری شاہ صاحب وارثی احرام پوش فقیر تھے جو سفر عرس اور میلہ کاتک کا اہتمام اور انتظام فرماتے تھے۔ بعد ٹرسٹ آستانہ عالیہ کی جانب سے سفر عرس اور میلہ کاتک کا اہتمام و انتظام ہونے لگا۔ حضرت سید معروف صاحب احرام پوش فقیر تھے جنہوں نے سید ابراہیم صاحب کی احرام پوشی کی۔ حضرت سید ابراہیم صاحب وارثی وہ احرام پوش ہیں جنہوں نے سب سے پہلے محتمم آستانہ کی حیثیت سے کار منصبی انجام دیا ہے۔ آپ کا مزار آستانہ عالیہ کی غلام گردی کے جنوبی اور مغربی حصے میں ہے۔ طریقہ وارثیہ کی بقا کے لیے ضروری اقدام اسی وقت ہو سکتا ہے جب وارثیوں کو طریقہ وارثیہ کی تعلیم مینجمنٹ سطح سے دی جائے اور طریقہ وارثیہ کی مشق کے لیے آستانہ عالیہ دیما شریف کے حدود کے اندر سہولتیں مہیا کرائی جائیں اور وارثیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مسولیم بلڈنگ میں ان کو ٹھہرایا جائے اور ان کے طعام اور قیام کا معقول انتظام کیا جائے۔ غلام گردش آستانہ عالیہ روحانی مشاغل کے لیے مخصوص ہے، وہاں بھی روحانی مشاغل کی مشق کرائی جائے۔ روحانی مشاغل میں اذکار و اشعار شامل ہیں۔ ان کی مشق تبھی بہتر ہوگی جب ان کو بہتر تعلیم دلائی جائے۔ جب سے ناچیز حقیر بیت اور ہدایت کے حلقے میں داخل ہوا ہے اس نے تعلیمات وارثی حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کو زیادہ تر حاصل تعلیمات وارثی حدود آستانہ میں ملی ہے۔ آستانہ عالیہ دیما شریف کے حدود کے اندر تعلیمی ماحول ہونا چاہیے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ انتظامیہ کے لوگ فقراء احرام پوش اور عاشقان وارثی کو خدیڑنے کے کام میں سرگرم عمل ہیں اور بلڈنگ کی تعمیری کاموں میں سرگرم عمل ہیں۔ درگاہ حاجی وارث علی اور متعلقہ اوقاف ایک وضعی وقف ہے جن کو وضعی اوقاف کے اغراض اور مقاصد میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ خانقاہی اور درگاہی نسبت والوں کو چاہیے کہ وہ خانقاہی اور درگاہی اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں اور وضعی اوقاف کے اغراض اور مقاصد کو پورا کرائیں اور وضعی اوقاف کے بیجا استعمال کو روکیں۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ اوقاف کے بیجا استعمال کو روکے۔ 30 مارچ 2021 عیسوی کو مسلم وقف ٹریبونل کا جو فیصلہ درگاہ حاجی وارث علی شاہ کے انتظام اور انصرام کے لیے آیا ہے اس سے اوقاف کے نیچر پر کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ درگاہ حاجی وارث علی شاہ وقف نمبر 196 اور دیگر متعلقہ اوقاف کے بہتر انتظام اور انصرام کے لیے از سر نو کوشش ہونی چاہیے اور جو بھی سہولتیں اسکیم آف ایڈمنسٹریشن 1917 میں مذکور وہ سبھی فقراء وارثی اور زائرین کو ملنی چاہیے۔ خصوصاً اتر پردیش گزٹیئر بارہ بنکی میں جو فقیروں اور زائرینوں کو سہولتیں ٹھہرنے کے لیے مہیا ہیں وہ ان کو ملنی ہی چاہیے۔ دستور العمل حاجی وارث علی شاہ 1932 عیسوی میں جو خدمت
आताना के बारे में मज़कूर है। उनकी खिदमत का हक फ़करा वारसी को हासिल है। कानून और ज़ाब्ता के हुदूद की पाबंदी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट बोर्ड को करना चाहिए। दोनों बोर्ड को अपनी अपनी हद की पाबंदी करनी चाहिए। जंगल राज में कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी नहीं होती है। इंतज़ामिया वाले अपनी अपनी मनमानी करते हैं जो गैर कानूनी है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के मातहत वक्फ बोर्ड हाजा और ट्रस्ट बोर्ड हाजा है, इसलिए कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी कराई जाए। हर वारसी मुरीद हो ख़्वाह फ़कीर हो, उसको धरोहर वारसी के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा पूरा हक़ हासिल है। धरोहर वारसी में सिर्फ़ दरगाह हाजी वारिस अली शाह और मुतल्लिका औक़ाफ़ी नहीं है, बल्कि तरीक़े वारसिया और मशरब वारसी भी है। इंसानियत की बका के लिए हर इंसान को यह हक़ हासिल है कि इंसानियत की तालीमात को फ़रोग़ दे। किसी भी मज़हब का प्रस्तार हो, वह पहले इंसान है। इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत का पैगाम पीरों फ़कीरों सूफ़ियों गुरुओं ने दिया है। एक से बढ़कर एक इंसान है। इंसानियत के अलम बरदार हज़रत वारिस पाक ने दुनिया भर में घूम घूम कर इंसानियत सिखाया है और करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हज़ारों यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह को मुरीद किया है और इंसानियत और मोहब्बत की हिदायत की है। आपने फरमाया, इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता तब उसका यकीन कामिल होता है, जो तस्दीक का पहला ज़ीना है, जिसको वदियत बिलवास्ता कहते हैं। मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। इंसान हकीकत के रमूज़ माने से लाइल्म होने की वजह से इंसानियत और मोहब्बत से दूर है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, मोहब्बत खुदा की कीमत रुपया और अशरफी नहीं है। जो शख्स अपनी आफियत छोड़ता है उसको खुदा मिलता है। अगर तस्दीक हो तो हर चीज़ में उसका जलवा नज़र आता है। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ रहेगी। मज़हब मार्फत के प्रस्तार के लिए इरशादात हाजा को समझने की ज़रूरत है, ताकि उसकी सोच बेहतर हो जाए। जैसा इंसान सोचता वैसा ही बन जाता है। मज़हब मार्फत आरिफीन और ज्ञानियों से हासिल होता है। मज़हबी किताबों में बेनज़री का इल्म है, आरिफीन और ज्ञानियों के पास नज़री का इल्म है। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया, किताबें पढ़ने से कुछ हासिल नहीं है, तस्दीक और चीज़ है। और फरमाया, तस्दीक हज़ारों में एक को होती है, हर शख्स का हिस्सा नहीं। फिर इसकी कई सूरतें हैं। ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता है। और फरमाया, अपने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल है। और फरमाया, यकीन एतकाद की रूह है, जिसमें यकीन की कमी है उसमें एतकाद की कमी है। यकीन से फैज़ का दरवाज़ा खुलता है। यकीन उसका नाम है जिसमें शक और भरम की कोई गुंजाइश न हो। जिसको हुज़ूर वारिस पाक से अक़ीदत और मोहब्बत है, उसको आपके इरशादात और आपके लिबास निस्बती से भी अक़ीदत और मोहब्बत होती है। आईने वारिस पाक और शबीहे वारिस पाक आपके एहराम पुरुष फ़ुकरा फ़कीर हैं। आपने ये फरमाया है, यह हाथ वह हाथ एक हैं, और यह भी फरमाया, यह हाथ वह हाथ दो नहीं है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, मुरीद का मरकज़ तस्लीम व मोहब्बत है। जो इससे हट गया वह ख़राब और जो कायम रहा वह कामयाब हुआ। और फरमाया, मुरीद को खुदबिनी मुराद से महजूब रखती है। और फरमाया, मुरीद सिद्क़ व इरादा से अपने अफ़ाल में पीर की मुवाफ़क़त करता है तो उसको फ़नाफ़ी शेख कहते हैं। फ़नाफ़ी शेख की मंजिल उस वक्त आएगी जब मुरीद मंजिल तसव्वुर शेख की मंजिल में कामयाब हो जाता। मंजिल तसव्वुर शेख उस वक्त आएगी जब मुरीद मंजिल मोहब्बत में कामयाब हो जाता है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, पीर की सूरत में खुदा मिलता है, जो पीर की शक्ल है, बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। तमसील मौलाना रूम का यह शेर पढ़ा, चूँकि ज़ात पीरा कर दी कबूल, हम खुदा दर ज़ात शामद हम रसूल, या वारिस या वारिस या वारिस।